اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کی جانب انسان کے سفر کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور اس سفر میں ایک مسافر کے لیے کچھ نصیحتیں آغاز ہی میں بیان کر دینا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ وہ مسافر جو اللہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ان کی منزل مراد حضرت حق متعال ہے، ایسے سالکین کو، ایسے مسافرین کو کچھ نصیحتیں کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس سفر میں انہیں کس انداز میں اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی نصیحت جسے بیان کیا جائے اور ہمارے علماء، شیعہ علماء اور فقہا بیان کرتے ہیں، وہ ہے ذکر سے متعلق۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی جانب سفر کرنے والے مسافر کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی وہ اگر اس دنیا میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہے تب بھی اسے اللہ کا اس سفر میں ذکر کرنا ہے، اور اس سفر میں اللہ کی یاد سے خود کو غافل نہیں کرنا۔ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف سفر کر رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے، تب بھی اس کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر وہ کسی کے ہاں دعوت پر چلا گیا ہے، کسی مہمانی میں شریک ہوا ہے، تب بھی اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ پس وہ مسافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی منزل قرار دے چکے ہے اور اس کے سفر کی انتہا حضرت حق متعال ہے، تو ایسے مسافر کو کسی بھی لمحے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر سے غفلت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی منزل سے غافل ہو چکا ہے۔ جس ذات کی طرف اس نے سفر کرنا ہے، جس ذات تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، اس غفلت کی حالت میں وہ اس ذات کو بھلا دے گا، اور جس نے اپنی منزل کو بھلا دیا، جس نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، یقینی بات ہے کہ وہ اپنے سفر میں گمراہی کا شکار ہو جائے گا، وہ کبھی بھی اپنی منزل مراد، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا تاکید کی گئی ہے عرفاء شیعہ کی جانب سے، جو انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات سے اخذ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے اور مسافر اللہ ہے، اس مسافر کو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مگن رہنا چاہیے۔ اب جب اللہ کی یاد میں مگن رہنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے، تو ذکر بھی دو طرح کے ہیں۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جو اذکار خاص ہیں، جو خاص زمان سے متعلق ہیں، خاص مکان سے متعلق ہیں۔ مثلا انسان مسافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ میں گیا ہے، تو وہ اعمال جو مکہ سے متعلق ہیں، وہ اذکار اور وہ اوراد جو اس سرزمین وحی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ وہیں سے مخصوص ہیں۔ ان کے لیے زمان بھی ماہ ذی الحجہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس کے لیے مکان بھی مکہ مکرمہ ہے۔ لیکن وہ اذکار جو عمومی نوعیت کے ہیں، جنہیں ذکر عام کہا جاتا ہے، ان ذکر عام کو بھی انسان مسافر اللہ کسی وقت بھی اپنی زبان پر جاری کر سکتا ہے، لیکن علماء شیعہ، عرفاء شیعہ، فقہائے شیعہ نے قرآن و اطرت سے جو خاص وقت ان اذکار عمومی کے لیے بیان کیا ہے، وہ طلوعین کا وقت ہے، یعنی جب نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر صادق، اس وقت سے لے کر آغاز سے انسان طلوع فجر تک جو اذکار انجام دے گا، وہ اذکار نہایت ہی اہمیت کے حامل اذکار ہیں۔ لہٰذا
اذکار عمومی کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اذان صبح سے پہلے کے وقت کو انتخاب کیا جائے اور طلوع آفتاب تک انسان ان اذکار کو تسبیح کی صورت میں، ذکر کی صورت میں اپنی زبان پر ورد کے طور پر جاری رکھے۔ خداوند متعال سورہ دہر کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بکرا کہتے ہیں جو صبح کا ابتدائی لمحہ ہے، اس کو بکرا کہتے ہیں۔ لہٰذا اس آیہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو بکرا یعنی دن کے آغاز میں، وَأَصِيلًا اور رات کے وقت یعنی شام کے وقت، یعنی صبح و شام اپنے پروردگار کے ذکر میں خود کو مگن رکھو۔ یہ درواقع وہ ابتدائی نصیحت ہے کہ جو ایک سالک الی اللہ کو کی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر ہر حال میں اللہ کی یاد میں مگن ہو، بکرتاً و اصیلا یعنی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اور اس کے درمیانی اوقات میں بھی، اور ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مگن رہے اور کبھی بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہو، کبھی بھی اپنے مقصد کو بھلا نہ دے۔ اسے ہر لمحے ہر وقت یہ علم ہو کہ وہ حضرت حق متعال کی بارگاہ میں موجود ہے اور اس نے حق متعال تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا اللہ کی یاد سے غفلت کا مطلب یہی ہے کہ مسافر اپنے مقصد کو بھلا دے اور ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دے۔ نتیجہ وقت کا ضائع ہونا ہے اور نتیجہ یہی ہے کہ انسان مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن نہیں ہوگا۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں بھی اہل ایمان کو یہ بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو لیکن یہ ذکر کثیر ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 اور پھر 42 میں بھی خداوند متعال اسی ذکر کو بیان کر رہا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درواقع اس مسافر کے اس لمحے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جسے ہم نے اپنے درس کے پہلے حصے میں بیان کیا، یعنی پہلی نشست میں بیان کیا کہ انسان مسافر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے توفیق الہی حاصل ہونی چاہیے، اور اگر کسی مسافر کو توفیق الہی حاصل نہ ہو تو وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جسارت اور گستاخی نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کو اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں داخل ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 498، یہاں اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ من اعطی لسانا ذاکرا، یعنی جسے زبان ذاکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جسے عنایت ہو جائے، حاصل ہو جائے، فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، تو اسے دنیا اور آخرت کا تمام خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے۔ بس انسان ذاکر وہی ذاکر بن سکتا ہے، وہی ذاکر کہلا سکتا ہے جو اپنے اوقات میں کسی بھی لمحہ اپنے محبوب کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر لمحہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ بس جسے ذکر کثیر کرنے والی لسان ذاکر عطا کر دی تو فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، تو اسے دنیا اور آخرت کی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ لہٰذا ذکر وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے کثیرہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحہ، 2 لمحے، 3 لمحے، مخصوص ٹائم صبح کا، دوپہر کا، شام کا انسان ذکر کر لے اور اس کے بعد انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے، تو ایسا غافل کبھی بھی اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر نہیں کہلائے گا۔
ایسا مسافر کبھی بھی اپنی منزل مراد اور منزل مقصود اور اپنی قبلہ گاہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں اذکار میں سے ذکر کے لیے کوئی خاص حد بیان نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر اپنے لمحات میں سے ہر لمحہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔